تو یہ روزہ اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ تقویٰ اور پرہیزگاری، کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے مالا مال ہو، اس کا دل اس کے خوف سے سرشار ہو۔ اب تقویٰ کیا ہے؟ اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں، لیکن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جب پوچھا گیا حضور آپ بتائیے کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تقویٰ 3 چیزوں کا نام ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا تقویٰ 3 چیزوں کا نام ہے، اور اس میں سے سب سے پہلی یہ ہے کہ انسان ہر وقت اپنے رب سے ڈرتا رہے۔ اب یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ ہر وقت اپنے رب سے ڈرتا رہے، جس طرح ہمارے صوفیہ کہتے ہیں نا، کوئی کرے تو ڈرے، نہ کرے پھر بھی ڈرے۔ یہی کیفیت ایک انسان کی ہونی چاہیے، ایک بندہ مومن کی اپنے رب کی بارگاہ میں ہونی چاہیے کہ ہر وقت ڈرتا رہے، برائی سے تو دور رہے لیکن نیکی کرے پھر بھی ڈرے، پتہ نہیں میری نیکی شرف قبولیت کو پہنچتی بھی ہے کہ نہیں پہنچتی۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ نیکی کرے، پھر بناوٹ کرے، پھر اس کے اندر تصنع پیدا کرے، پھر لوگوں کو بتانے کی کوشش کرے، پھر اس کو آج کل جس طرح سوشل میڈیا پہ عام کرنے کی کوشش کرے۔ ایک وہ نیکی ہے، ایک نیکی وہ ہے جو سب سے چھپ کے کرے، جس کے اندر اس کا رب ہو یا بندہ، یہ 2 ہی گواہ ہو، لیکن اس کے برعکس پھر بھی رب سے ڈرتا رہے کہ پتہ نہیں میرا اللہ اس کو قبول کرتا یا نہیں کرتا۔ تو یہ خوف اور ڈر کی وہ کیفیت ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ہر وقت ڈرتا رہے۔ اور دوسری چیز پھر آپ نے فرمائی کہ قرآنی احکامات کے اوپر عمل کرے، کہ قرآن مجید نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رکے، قرآن مجید نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرے۔ تو اصل میں جو بندہ قرآن کے احکامات پہ چلتا ہے، اب جیسے قرآن ہے وہ بے حیائی سے روکتا ہے، قرآن ہے وہ بد نظری سے روکتا ہے، قرآن ہے وہ زنا سے روکتا ہے، قرآن ہے وہ شراب سے روکتا ہے، قرآن ہے وہ جوئے سے روکتا ہے، قرآن ہے وہ جھوٹ بولنے سے روکتا ہے، قرآن ہے وہ منافقت سے روکتا ہے، قرآن ہے وہ جھوٹی خبریں پھیلانے سے روکتا ہے، قرآن ہے وہ لوگوں کو برے القاب کے ساتھ بلانے سے روکتا ہے۔ یعنی کہ جن چیزوں سے قرآن روکتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں اگر ان سے رک جاتا ہے تو پھر وہ حقیقت میں صاحب تقویٰ انسان ہے۔ اور جو تیسری بات کہی وہ بات یہ ہے کہ وہ فکر آخرت کرنے والا ہو، کہ آخرت کی فکر بھی اس کے اندر ہو۔ ہمارے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو فکر آخرت نہیں ہے۔ دیکھیں نا، قبر کس کو یاد ہے؟ موت کون یاد کرتا ہے؟ آپ دیکھ لیں قیامت کا دن کس کو یاد ہے؟ جہنم کی آگ سے کتنے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں؟ مولا علی نے فرمایا کہ صاحب تقویٰ کے لیے ضروری ہے کہ وہ فکر آخرت بھی کرے۔ ہم کتنی کرتے ہیں؟ اگر ہم چوری کرتے ہیں تو پھر ہم فکر آخرت نہیں کرتے، ہم ڈکیتی کرتے ہیں ہم فکر آخرت نہیں کرتے، ہم رشوت لیتے ہیں ہم فکر آخرت نہیں کرتے، ہم بددیانتی کرتے ہیں ہم فکر آخرت نہیں کرتے، ہم دودھ میں پانی ملاتے ہیں ہم پھر بھی فکر آخرت نہیں کرتے، ہم جو ہے اگر ہم قوم کا مال لوٹ کر کہیں لے جاتے ہیں تو ہم فکر آخرت نہیں کرتے، ہم بددیانتی کرتے ہیں تو ہم فکر آخرت نہیں کرتے، اگر ایک تاجر مال بیچتے ہوئے جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تو وہ کوئی فکر آخرت نہیں کرتا، ایک خطیب تقریر کرتے ہوئے غلط باتیں بتاتا ہے تو وہ کوئی فکر آخرت نہیں کرتا۔ یعنی کہ جو فرمایا فکر آخرت کرتا ہے، در حقیقت وہی وہ ہے جس کے بارے میں مولا علی فرماتا ہے کہ وہ صاحب تقویٰ ہے، وہی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔